السلام علیکم ناظرین، بنانا ریپبلک ٹی وی کے پروگرام سچ مچ کا سچ میں آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور کے وائس چانسلر صاحب سے۔ مگر پیارے بھائیو، اس سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ میرے چینل پر اس طرح کے انٹرویو ہمارے ملک اور عوام کی بدنصیبی کی داستان بیان کرتے ہیں، اور اس تکلیف کے وقت میں اپنے ساتھ دیکھ کر آپ لوگوں نے بنانا ریپبلک ٹی وی کو جتنی محبت اور پذیرائی بخشی ہے، اس پر میں آپ کا بے انتہا شکر گزار ہوں۔ پلیز اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ کریں، شکریہ۔ تو آئیے ملتے ہیں ناظرین جناب وائس چانسلر صاحب سے۔ السلام علیکم سر، سنا ہے آپ کو تمغہ امتیاز ملا ہے۔ آپ نے ایسا کون سا کارنامہ سر انجام دیا تھا جو حکومت کے کرتا دھرتاؤں نے پاکستان کا سب سے بڑا سول اعزاز آپ کو دے دیا؟ دیکھیں بھائی، بنانا ریپبلک میں یہ تمغے کارنامے انجام دینے پر نہیں ملتے، بلکہ تعلقات کی بنیاد پر ملتے ہیں۔ میں ایک ایسی یونیورسٹی سے تعلق رکھتا ہوں جہاں پریاں پڑتی ہیں، جس کی بنا پر میری حکومت، بیوروکریسی اور کمپنی میں بھی بڑی جان پہچان ہے۔ کیا یہ وجوہات کافی نہیں تمغہ لینے کے لیے؟ جی سر، بالکل درست فرمایا آپ نے۔ یہ بتائیے آپ کی یونیورسٹی میں نوجوانوں کو کیا پڑھاتے ہیں سر؟ پیارے بھائی، دراصل ہماری یونیورسٹی میں ہوٹل انڈسٹری اور ٹورزم کے متعلق پڑھایا جاتا ہے۔ سیاحوں کے دلوں کو اپنی جانب کس طرح کھینچنا ہے، اس پر فوکس کرتے ہیں۔ سر، آپ کی یونیورسٹی میں آپ کی ناک کے نیچے ایک بڑا اسکینڈل سامنے آیا ہے۔ معصوم بچیوں کو نشے کے ذریعے بلیک میل کر کے ان کی گندی فلمیں بنائی جاتی تھیں اور ان کے ساتھ برا کام کیا جاتا تھا۔ انہیں بڑے بڑے امیر اور بااثر لوگوں کے لیے ہوٹلوں میں سپلائی کیا جاتا تھا۔ کتنا سچ ہے سر ان باتوں میں؟ اینکر صاحب، یہ جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ، سراسر جھوٹ ہے۔ دراصل میں نے جیسا آپ کو بتایا، ہمارا تعلق ہوٹل انڈسٹری سے ہے، تو ہم بچیوں کو سکھاتے ہیں کہ کیسے سیاحوں کو اپنی طرف راغب کرنا ہے، کمروں کو گرم اور مہمانوں کو کیسے ٹھنڈا کیا جاتا ہے، پیپلز پارٹی والے شہد کی بوتلوں کو کیسے اور کب استعمال کرنا ہے، اس کے ساتھ آئس کا استعمال کیسے ہوتا ہے۔ بس اس کام کی ٹریننگ کے لیے ٹیچر لڑکیوں کو عام طور پر ہوٹل، فارم ہاؤس اور بڑے بڑے لوگوں کے بنگلوں پر لے جاتے ہیں۔ مگر میں سائیں آپ کو بتاؤں، ہم ان بچیوں کی سیکیورٹی کے لیے ذمہ دار سیکیورٹی آفیسرز کو ساتھ بھیجتے ہیں، اور آپ خود بتائیں، چیف سیکیورٹی آفیسر سے زیادہ بھروسہ کس پر کیا جا سکتا ہے؟ مگر پروفیسر صاحب، ایک بات بتائیں، یہ جو آپ کے چیف سیکیورٹی آفیسر کے فون سے بچیوں کی اتنی گندی گندی ویڈیوز ملی ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ تو بھیا، جب ڈیورنگ دا آؤٹ سائڈ وزٹ پرفارمنگ آرٹ کا سیشن چلتا تھا تو ان لڑکیوں کی ریکویسٹ پر ریکارڈنگ کی جاتی تھی۔ ویڈیو میں آپ لڑکیوں کے امپریشن چیک کریں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ویڈیو زبردستی بنی ہے یا مرضی سے بنی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہزاروں لڑکیوں میں سے کبھی کوئی ایک تو شکایت کرتی۔ کبھی سنی آپ نے ہماری کوئی شکایت؟ جب لڑکیوں اور ان کے گھر والوں کو کوئی تکلیف نہیں تو آپ لوگوں کو کیوں ہے میڈیا اینکر بادشاہ؟ آپ دیکھیں نا، بنانا ریپبلک الپاکستانیہ کا ذمہ دار میڈیا کتنی خاموشی سے بیٹھا ہے۔ کسی ایک اخبار یا ٹی وی پر آپ نے سنی کوئی ایک بھی خبر؟ اسے کہتے ہیں اخبارات کی ذمہ داری۔ مگر سوشل میڈیا پر نہیں پتا کیوں مرچیں لگی ہوئی ہیں۔ مگر سر، پولیس کی قید میں تو پہلے ہی وطن کی بہنیں بیٹیاں محفوظ نہیں، آئے دن ان کی عزت داغدار ہونے کی خبریں عام ہیں۔ خود آئی جی پنجاب نے سر چند روز پہلے میڈیا کے سامنے اس بات کو تسلیم کیا کہ پولیس کی قید میں لڑکیوں کی ریپ کا کافی حد تک اضافہ ہوا ہے۔ یہ بتائیں، یہ پولیس والوں کے ہاتھ اتنی ساری بچیوں کی ویڈیو لگ گئی ہیں، اب ان بچیوں اور ان کے والدین کا کیا بنے گا؟ پورے کے پورے خاندان تباہ ہو جائیں گے سر۔ خودکشی کریں گے ان میں سے کچھ، اور کچھ بیچارے اپنی بیٹیوں کو کوسنے دیں گے۔ کچھ بچیاں نہ چاہتے ہوئے بھی روزگار پر چڑھ جائیں گی، اور کچھ بچیاں برباد ہو جائیں گی۔ مگر بھائی، بنانا ریپبلک میں تو ایسا ہوتا ہے نا؟ جب کمپنی کی طرف سے ملک کو بنانا ریپبلک بنا دیا گیا اور پولیس کی قید میں بچیوں کی عزتوں کو تار تار کیا جا رہا تھا، تو یہی لوگ یہ سوچ کر خاموش تھے کہ میری بچی تو محفوظ ہے، مجھے کیا؟ اور اب جب ان لوگوں کی بچیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے تو باقی لوگ اپنی آنکھیں یہ سوچ کر بند کر لیں گے کہ ہماری بیٹی تو ابھی محفوظ ہے نا، سانو کی؟ اور اسی طرح ایک ایک کر کے ہر بچی کی عصمت لٹے گی اور اپنے یہ ہم وطن لوٹتے رہیں گے، اور لوگ ڈر اور خوف سے اپنے آپ کو لوریاں دیتے رہیں گے۔ پیارے بھائی، آہستہ آہستہ بغیرت بنتے چلے جائیں گے، مگر کبھی بھی ایک قوم کی آواز بن کر اپنے حق کے لیے کھڑے نہیں ہوتے یہ لوگ، اور اسی خوف کا یہ حکمران فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اینکر صاحب، آپ کو لاہور کا تیزابی بادشاہ جاوید اقبال تو یاد ہے نا، جس نے 100 سے زیادہ کم عمر بچوں کو رکھا ہوا تھا اور انہیں فعل قوم لوط کے گھناؤنے کام کے لیے ججوں، اعلیٰ پولیس افسروں، بیوروکریٹس اور سیاستدانوں کے پاس سپلائی کیا کرتا تھا۔
اور جب کوئی بچہ تنگ آ کر بغاوت کی کوشش کرتا یا بیمار ہو جاتا تو وہ اسے تیزاب کے ڈرم میں ڈال کر پگھلا دیتا تھا اور ہڈیوں کو لاہور کے مختلف علاقوں میں پھینک دیا کرتا تھا۔ آیا کچھ یاد آیا آپ کو؟ ہاں یاد آیا سر، یاد آیا۔ جب اس کا معاملہ لیک آؤٹ ہوا تھا تو وہ بھاگ کر لاہور کے باہر پہاڑیوں میں چھپ گیا تھا۔ وہاں اس نے پاکستان کے ایک مشہور اخبار کے چیف ایڈیٹر کی اس ضمانت پر اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کیا تھا کہ وہ اسے جان سے نہیں ماریں گے، مگر دوسرے ہی دن اسے پولیس لاک اپ میں گلا گھونٹ کر محض اس لیے قتل کر دیا گیا کہ کہیں ان اعلیٰ پولیس افسروں، ججوں، بیوروکریٹس اور سیاستدانوں کے نام سامنے نہ آ جائیں جو معصوم بچوں کے ساتھ اپنی ہوس مٹانے کے لیے گھناؤنے کام کیا کرتے تھے۔ مگر سر، اس جاوید اقبال کا اس واقعے سے کیا تعلق؟ دیکھو اینکر صاحب، ایک بات سنیے۔ اس ملک میں جن لوگوں کے پاس اختیارات اور طاقت ہے وہی لوگ انسانیت سے کوسوں دور اپنے ہی ملک کے بچے بچیوں کو اپنا غلام سمجھ کر بنا خوف خدا ان پر ظلم ڈھاتے ہیں، اور لوگ ہیں کہ بکریاں اور غلام بن کر ان کا ظلم سہتے ہیں۔ میرے بھائی، ایسی صورتحال میں پولیس کی یہ کارروائی ہمارا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ چند دنوں بعد یہ کیس بھی جاوید اقبال کے کیس کی طرح ختم ہو جائے گا اور لوگ بھول جائیں گے، مگر جو متاثرین ہیں وہی بیچارے مارے جائیں گے۔ چلو بھائی، اگلا سوال کرو۔ شاباش سر، بدنصیبی سے آپ کی باتیں کڑوی تو ہیں مگر ہیں بالکل درست۔ مگر سر، جب تک یہ قوم اپنے آپ کو غلام اور آپ لوگوں کو اپنا آقا سمجھتی رہے گی، ظلم اسی طرح چلتا رہے گا۔ لیکن یاد رکھیں، جس دن یہ قوم جاگ گئی، انقلاب فرانس آپ کو یاد آ جائے گا، جب بھوکی ننگی قوم نے اپنے ہی حکمرانوں کو سولیوں پہ لٹکایا تھا۔ انکر صاحب، آبادی کے حساب سے دنیا میں سب سے زیادہ پورن ویڈیوز انٹرنیٹ پر پاکستان میں دیکھی جاتی ہیں، اور جس ملک میں قوم خود غلاظت کا شکار ہو وہاں انقلابات نہیں آیا کرتے، بلکہ اسی طرح کی بربادیاں قوم کے حصے میں آتی ہیں۔ مگر سر، پھر یاد رکھیں، ایسی قوم اور ان کے آقاؤں پر عذاب آتے ہیں، اور عذاب اب زیادہ دور نہیں، کیونکہ اب حد ہو چکی ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ میرے پیارے ناظرین، آپ سے صرف اتنی درخواست ہے، اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس انٹرویو کے متعلق کوئی بات کہنی ہے پلیز ہمیں کمنٹس ضرور کریں۔ السلام علیکم۔